بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں سورۃ الاحزاب کا آغاز کیا گیا ہے اور 21ویں پارے کا یہ آخری ربع ہے جس کی آج تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الاحزاب قرآن کریم کی مشہور و معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور مدنی صورت ہے، کیونکہ اس میں مدینہ منورہ میں پیش آنے والے بہت سارے واقعات اور بہت تاریخ اسلام کے بہت اہم ترین واقعات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں کل 9 رکوع ہیں اور 73 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ سب سے پہلے اس صورت میں 17ویں رکوع کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے کئی بنیادی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب کریم نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے یا ایھا النبی کے الفاظ کے ساتھ آپ کو مخاطب کر کے چند احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جن میں تقوی کا حکم بھی دیا گیا ہے اور کفار و منافقین کی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تقوی کا حکم فرمایا تو اس سے دوام مراد ہے، یعنی اے نبی کہ جس طریقے سے آپ پہلے سے اور حسب معمول تقوی پر قائم ہیں، آپ اسی طریقے سے تقوی پر قائم رہیے، اور منافقین یا کفار کی اطاعت سے جو منع فرمایا تو اس سے اشارہ ان مشوروں کی طرف ہے کہ جو بسا اوقات وہ یا بعض واقعات میں وہ آ کر کچھ ایسے مشورے دیا کرتے تھے کہ جس میں بظاہر ان کا فائدہ ہوتا تھا اور مسلمانوں کا نقصان ہوتا تھا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف کسی بھی قسم کی توجہ کرنے اور ان کے مشوروں کی طرف توجہ کرنے سے منع فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ پھر فرما دیا گیا کہ آپ وحی الہی کی اتباع کریں اور اللہ پر بھروسہ کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ عز و جل پر بھروسہ ہو تو پھر دیگر لوگ جو یعنی منافقین یا کفار ہیں ان کے مشورے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اس کے بالمقابل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دیگر آیات میں اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم فرمایا گیا کہ جن کے مشورے یقیناً اہل ایمان کے فائدے میں ہیں اور جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے اور آگے مستقبل کے حوالے سے اس میں مسلمانوں کا نفع ہے۔ اس کے بعد پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ جہاں اسلام اور کفر میں سے ایک چیز کو اپنے وجود میں اور اپنے قلب میں اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک قلب ہو انسان کا اور اس کے اندر دونوں چیزوں کی محبت چل رہی ہو، جیسے منافقین نے کیا کہ وہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہیں، پس پردہ کفار کے ساتھ ہیں، تو اس کی قطعاً نفی کر دی گئی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی شخص کے وجود میں 2 دل نہیں بنائے ہیں، یعنی کہ 2 دل جب نہیں بنائے تو پھر کسی ایک کو اختیار کرنا ہے، یا تو ابو بکر و عمر عثمان و علی کی صف میں آ جاؤ یا پھر ابو جہل و ابو لہب کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ 2 رنگی اور دونوں کے ساتھ چلنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ تو قرآن نے یہ بھی ایک بہت عمدہ بات ارشاد فرمائی، اور آج کے اس دور میں ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے، ہم توجہ دیں اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں اور اپنے اعمال میں، کہ جس کو علامہ اقبال نے بھی بعض اشعار میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو یہ ہماری وضع قطع، ہمارا رہن سہن یہ سب کا سب خاص ہے، ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ایک قلب پیدا کیا ہے۔ ہماری جو اگر اہل دنیا کے ساتھ بھی محبتیں ہیں تو وہ بھی وہی ہونی چاہیے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف لے جائیں، یا جن محبتوں کا خود اللہ نے اور شریعت نے حکم فرمایا ہو۔ اس کے بعد اسی صورت میں چونکہ بہت بنیادی احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں، جس میں اس زمانے کے کچھ رسم و رواج کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب وہ اپنی زوجہ کو کبھی غصے میں ماں کہہ دیا کرتے اس کو طلاق گردانا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محض زوجہ کو اگر کسی نے ماں کہہ دیا غصے میں یا بہن کہہ دیا تو صرف یہ لفظ کہہ دینے سے طلاق واقع نہیں ہو جائے گی جب تک کہ اس کو کسی عضو کے ساتھ تشبیہ نہ دی جائے، ماں کے اعضاء میں سے کسی عضو کے ساتھ، یا اس طرح کے جو دیگر احکام ہیں ان میں گویا کہ فرق بیان کر دیا گیا۔ ہر جملے کو یکسر طلاق کا جملہ سمجھ لینا یا اس رسم و رواج کے مطابق عورت کو حرام قرار دے دینا، اس کی نفی فرمائی گئی ہے۔ اس کو ہمارے فقہاء اور علماء زہار کے احکام میں بیان فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ یہ بھی اس کے ساتھ ہم ناظرین کو اکثر بیان کرتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ درپیش ہو تو وہ اپنا معاملہ اہل علم کے سامنے بیان کر کے پھر صحیح رہنمائی حاصل کرے۔ اپنی جانب سے از خود کوئی نتیجہ نکالنا، کوئی حکم لگا دینا یا کسی کے لیے کوئی حکم بیان کر دینا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، خصوصاً جب کہ علم نہ ہو
تو بغیر علم کے بات کرنا یا کوئی فیصلہ یا حکم لگانا یہ تو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ اسی صورت میں متبنہ کے احکام، یعنی جو ایڈاپٹڈ بچے ہوتے ہیں، بیٹے جن کو بنا لیا جاتا ہے، شریعت میں یا اسلام کے عام طور پر الفاظ میں ان کو متبنہ کہا جاتا ہے، منہ بولے بیٹے، تو بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ عام طور پر لوگ ان کو باقاعدہ بیٹا سمجھنے لگتے ہیں، اور باقاعدہ بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے پردے کے احکام کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم پر معافی کر دی گئی ہے یا پردے کے احکام اٹھا لیے گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ یا وراثت میں اگر کوئی اس کو حصے دار سمجھتا ہے تو وراثت میں حصے داری نہیں ہوگی۔ محض اپنی زبان سے کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بن سکتا، کسی عورت کو بہن کہہ دینے سے وہ بہن نہیں ہو سکتی، یعنی ایسی بہن کی جس کی وجہ سے خدا نخواستہ اسلام کی پابندیاں اٹھ جائیں، پردے کے حکام ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کو جب کوئی شخص گود لینا چاہے تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ اس کے لیے بھی احکام معلوم کیے جائیں، ہر چیز کے احکام معلوم کرنے چاہیے۔ جب کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے اسے حج کے احکام پتہ کرنے چاہیے، تاجر بننا چاہتا ہے تجارت کے مسائل پتہ ہونے چاہیے، نکاح کرنا چاہتے ہیں نکاح کے مسائل پتہ ہونے چاہیے، خدا نخواستہ گھر میں ناچاقی ہو جاتی ہے، طلاق کی نوبت محسوس ہونے لگی ہے، طلاق کے احکام پتہ ہونے چاہیے۔ آج معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ سب کچھ کر گزرنے کے بعد شریعت کا حکم معلوم کرتے ہیں، طلاق دے چکے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اب شریعت کا حکم بتائیے کہ اب میرے لیے کیا گنجائش ہے۔ تو پہلے جب آپشن موجود تھا، ہم پہلے شریعت کے مسائل معلوم کرتے تو کتنی برکتیں ہو سکتی تھی، کتنی آسانیاں علماء سے پتہ ہمیں چل سکتی تھی۔ اسی طرح جب گود لینا چاہیں کسی بچے کو، کسی کے اولاد نہیں ہے، وہ کسی سے ایڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو شریعت کے حکام ہم کیوں معلوم نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ تمام باتیں بھی بیان فرما دی کہ ما جعل ادعیاءکم ابناکم، اللہ نے تمہارے ان منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صحیح ولدیت کا بھی بتا دیا، ادعوہم لآبائہم، انہیں انہی کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو۔ صحیح ولدیت کا تعین یہ بھی بہت ضروری قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت اہم ترین ارشاد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا گیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی اہل ایمان سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بعض علماء نے یہی ترجمہ کیا کہ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور یہ یقیناً حضور کا اور امت کے رشتے کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا امت کو پھر ان کی طرف توجہ رکھنا، درود و سلام کی کثرت کرنا اور ان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھنا، یہ اور زیادہ ایمان افروز ہے۔ اولا بالمؤمنین کے الفاظ، اور پھر مالک کا ترجمہ بھی کیا کہ ملکیت بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور جو اپنی ذات پر حضور کو اپنا مالک تصور نہ کرے اپنے وجود پر، تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر ایمان بھی محل نظر ہے۔ اسے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مالک تصور کرنا، سب سے زیادہ انہیں حقدار تصور کرنا، انہیں اپنے آپ سے قریب، یہ سب تعلیمات ہیں قرآن کریم کی جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اس لیے جو صاحب ایمان دور و دراز سے اگر سرکار پر درود و سلام پڑھتا ہے تو یقیناً اسے بھی تسلی ہونی چاہیے کہ میرا، اگر وہ حسن نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، عقیدے اور جذبے کے ساتھ، تو اسے ایمان ہونا چاہیے کہ النبی اولا، کہ یہ نبی مجھ سے میری جان سے بھی قریب ہیں، تو میں یہاں رہ کر بھی اگر پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی براہ راست بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کے ضمن میں منافقین کا بھاگنا بھی بیان کیا، ان کا پیچھے ہٹنا بھی بیان کیا، ان کا نہ صرف یہ کہ راہ فرار بیان کی بلکہ ڈر اور خوف بھی اللہ رب العزت نے اسی کے اندر بیان فرمایا۔ اور پھر غزوہ احزاب کے اس واقعے کے بعد جب حضور علیہ السلام اپنے در دولت پر واپس تشریف لائے اور زرہ مبارک اتارنے والے تھے کہ جبریل امین آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ زرہ مبارک اتار رہے ہیں، ابھی تو ہم فرشتوں نے لباس جنگی اتارا ہی نہیں ہے، یعنی پھر چلیں بنو قریظہ کی خبر لینے کے لیے، کیونکہ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جنہوں نے اگرچہ عہد کیا تھا کہ ہم کبھی مسلمانوں کے خلاف نہیں جائیں گے، لیکن اس موقع پر انہوں نے بھی احزاب یعنی دیگر کفار کا ساتھ دیا۔ تو پھر ان کی خبر لینے کے لیے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منادی کرا دی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے بنو قریظہ میں عصر کی نماز ادا کرے۔ چنانچہ پھر باقاعدہ لشکر تیار ہوا اور حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، اور پھر وہ سارے بیچ میں ڈائلاگس ہیں، مذاکرات بھی ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے خلاف پوری ایک کارروائی ہوئی ہے بنو قریظہ کے خلاف، جو یہاں پر قرآن کریم نے جس کی کچھ اہم نکات کو بیان فرمایا۔ تو میں یہ بھی گزارش کروں گا ناظرین سے کہ بنو قریظہ کے حوالے سے جو کچھ یہاں پر پیش آیا ہے، یہ تمام باتیں بھی یقیناً ہمیں مطالعہ کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی، اور اس سب کے ضمن میں وہ حوصلہ، وہ جذبہ ہمارے لیے یقیناً
یقیناً قابل مطالعہ ہے کہ دیکھیے کہ کس طرح مشکل حالات بے سر و سامانی کے عالم میں بھی، یعنی وہ جنگیں کہ جو رمضان میں ہوئی ہیں، روزے کی حالت میں اگر ہوئی ہیں، یا کبھی پیاس کا عالم ہے، لشکر کی کمی ہے، سامان رسد کی کمی ہے، لیکن جذبے کی کمی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ جذبہ اسی طرح اپنی عروج کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے پھر اندازے گلستان پیدا۔ اور پھر اس کے بعد 19ویں رکوع کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ کا ذکر فرمایا کہ اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس میں حضور کی سیرت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم سرکار کی سیرت کو اپنائیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے ان غزوات میں شرکت کی اور منتیں مانی کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب کرے، انہوں نے کس طرح مردانہ وار مقابلہ کیا، وہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ یہاں تک قرآن نے بیان کیا کہ جو اس میں اگر زندہ بظاہر زندگی کے ساتھ واپس آئے تو انہیں یہی حسرت رہی کہ کاش کے شہید ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور بھی دیگر احوال بیان فرمائے۔ اگلے اختتام پر، اسی یعنی پارے کے اختتام پر، سورۃ الاحزاب کا تذکرہ تو جاری ہے، جو انشاءاللہ اگلے 22ویں پارے میں بھی سلسلہ جاری ہے، لیکن اختتام پر اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے، جس میں واقعہ تخییر بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کا مقام بیان کیا۔ تخییر سے مراد حضور نے اختیار دیا کہ یا دنیا اختیار کر لو یا اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لو۔ قربان جائیے ہماری ان ماؤں کے، ازواج مطہرات کے، اللہ کی کروڑ رحمتیں اتریں ان ازواج پاک پر کہ جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا۔ دنیا کے مقابلے میں، دنیا کی زینت کے مقابلے میں آقا دو جہاں کا دامن اختیار کر لیا۔ یہ ازواج مطہرات کا مقام ہے۔ ایک جگہ مائیں کہہ کر ان کا مقام بیان کیا، اور یہاں بیان کر کے کہ آقا دو عالم کا دامن انہوں نے اختیار کر لیا۔ ہمیں بھی تعظیم کرنی چاہیے ازواج مطہرات کی اور ان تمام عاشقان باصفا کی کہ جن کا مقام قرآن نے ان آیات میں بیان کیا، اور اس جذبے کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جو جذبہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ مزید سورۃ الاحزاب کی تفصیلات انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں، کیونکہ سورۃ الاحزاب کی تلاوت اور اس کی تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ان مضامین سے مستفید ہونے، مستنیر ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔